بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اسلام جو امن کا پیغام دیتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خوب کوششیں کی جا رہی ہے، سازشیں رچی جا رہی ہے کہ دیکھو اسلام آتنک کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، آتنک پھیلا رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، دور کر دینا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، راستے میں اگر لکڑی ہے، پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تم اس کو دور کر دو، اس کو ہٹا دو کہ کہیں راستہ چلنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کو ٹھوکر وغیرہ نہ لگے۔ راستے سے کون چلتا ہے؟ آپ غور کریں، آپ بتائیں کہ راستے سے کون چلتا ہے؟ صرف مسلمان تو نہیں چلتے، راستے سے ایک مسلمان بھی چلتا ہے، ایک ہندو بھی چلتا ہے، ایک سکھ بھی چلتا ہے، ایک عیسائی بھی چلتا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب راستے سے گزرتے ہیں، کوئی بھی گزر سکتا ہے، صرف مسلمان تو نہیں گزرتا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے دیکھو راستے سے چلنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم دیکھو راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو تم اس کو ہٹا دو۔ تو محترم ناظرین کرام، وہ مذہب اسلام جو یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی بھی انجان شخص کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تو وہ یہ کیسے تعلیم دے سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ کیسے تعلیم دے سکتا ہے کہ تم دہشت گردی پھیلاؤ، تم آتنک کا پرچار کرو؟ مسلمان کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام میں دہشت گردی آتنک کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج مسلمان اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کو، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کمزور پر ظلم کرتے ہیں، اور دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے ہم کو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تم کسی کو تکلیف دینے سے بچو۔ ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ بڑی سوچ ہے کہ بس ہماری زندگی کا یہ مقصد ہو کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور اگر تم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت کرو۔ تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کا نقصان بھی مت کرو۔ کم از کم ہم کسی کا نقصان کرنے والے تو نہ بنیں، نقصان کرنے سے بچنے والے بنیں۔ تو مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کسی نے ایک شخص کا بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر کسی نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو، اگر اس کا قتل کیا گیا، کسی نے اس کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، سارے لوگوں کا قتل کیا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اگر کسی نے ایک شخص کی بھی زندگی بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ مذہب اسلام ہے۔ کیسے مذہب اسلام آتنک کی تعلیم دے سکتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ہم پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اسلام میں آتنک کے لیے، دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دہشت گردی اور آتنک کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم اسلام کے پیغام کو پڑھو، اسلام کے میسج کو پڑھو کہ اسلام صرف محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام صرف امن کا پیغام دیتا ہے۔ آؤ ہم اسلام سے محبت کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔